السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ایمان کی مٹھاس پانے کے 9 اسباب، کہ کس طرح ہم ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ جو انسان کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، کسی ذاتی مصلحت کی وجہ سے نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کیسے کریں؟ جس سے اللہ کی خاطر محبت کریں اس کو بتا دیں کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا دوسرا طریقہ کہ سلام کریں، سلام کو عام کریں، السلام علیکم کو رائج کریں، اور ہدیہ تحفہ دیں۔ ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ملاقات کو جائیں، نہ اس سے بے خبر رہیں اور نہ ہی روز روز کی ملاقات ہو، کیونکہ روز روز کی ملاقات سے بھی انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دونوں شخص جو اللہ کی خاطر محبت کریں وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، گناہوں کو ترک کر دیں۔ اگر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ناراض بھی ہو جائیں تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوں گے۔ انسان ہدایت مل جانے کے بعد باطل کی طرف نہ پلٹے، کیونکہ باطل کی طرف پلٹنا ایسا ہے کہ انسان آگ میں کود پڑے۔ جس طرح انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آگ میں کودوں، اسی طرح وہ باطل میں جانا بھی پسند نہ کرے۔ کفر اور اہل کفر سے کراہت کرے، کفر کو ناپسند کرے، اسلام کو زندگی کے تمام گوشوں میں لازم کرے۔ سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ اسلام کے مطابق ہو۔ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنائیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان کو ترک کر دیں۔ نمبر 5، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، فرشتے ایسی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جہاں انسان اکیلا ہو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرے، جہاں 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوں وہاں پر اللہ کا ذکر ضرور کریں تاکہ وہ مجلس قیامت والے دن باعث حسرت نہ ہو۔ نمبر 6، اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اب اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اس پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کی فکر نہ کریں، اور اسلام کے سوا کسی اور کے طریقے کو پسند نہ کریں۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی رہیں، اسلام کے تمام احکام کو ترجیح دیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو پسند کریں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मोहम्मद के रसूल होने पर राज़ी होने का मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन होने के नाते नबूवत से पहले भी बहुत लोग पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तमाम चीज़ों से भर के होनी चाहिए। आपके बाद ना कोई नबी आया और ना ही क़यामत तक आएगा। खुशबख्त ज़िंदगी गुजारने का पहला असूल ईमान है। अज़ान के बाद के अस्कार में ये दुआ है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये दुआ 3 मरतबा पढ़ा करें सुबह शाम। जो इंसान ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए जन्नत की वईद सुनाई है। अल्लाह की इबादत में दिल लगना चाहिए। सिर्फ वही इबादत अल्लाह ताला कबूल करते हैं जो दिल की चाहत और मोहब्बत से की जाए, किसी के दिखावे के लिए ना की जाए। जो शख्स अपने आप को बहुत नेक समझता है, अपनी इस्लाह नहीं करता, तो इसका ईमान मुकम्मल नहीं। जो इंसान अपनी नफ्स का तज़किया नहीं करता, इसको ईमान की हलावत महसूस नहीं होती। सूरतुल मोमिनीन की 10 आयतों का तर्जुमा हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर करना चाहिए। कामयाब लोगों की उसमें अहकाम है कि कौन लोग कामयाब हो सकते हैं। जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ दिल की पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी है। अपनी फजूलियात को तर्क कर दें, क्योंकि फजूलियात ऐसी हैं कि जो दिल को मुर्दा कर देती हैं। रोज़ क़यामत अल्लाह की रहमत की उम्मीद ईमान वाले ही रखेंगे। क़यामत वाले दिन किसी काफिर मुशरिक को अल्लाह की रहमत की उम्मीद नहीं होगी, बल्कि ईमान वाले ही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होंगे। गुनाहों और नाफरमानियों से अपने आप को दूर रखें। गुनाह छोटा हो या बड़ा, उसे गुनाह समझकर ही उससे दूर रहें। अगर हम छोटे गुनाहों को छोटा समझकर दूर नहीं करेंगे, तो फिर वो छोटे गुनाह भी बड़ों में तब्दील हो जाते हैं।